بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ عزیز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 9 اس کا پارٹ 22 22واں سبق آج آپ حضرات کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، اور اسی کے ساتھ لفظ کے آخر میں وقف کرنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ہمارا مقصد آپ حضرات کے سامنے چند الفاظ پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط، قوانین اور تجویدی اصول آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو آپ مد نظر رکھ کر قرآن مجید کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ تو آئیے ان اصول کی مشق کرتے ہیں اور چند الفاظ آپ حضرات کے سامنے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون زبر نا، عین زیر یعی، نعی، میم دو زیر من، نعیم۔ ایک تو اس کے اندر زبر زیر پیش والی بات ہے، یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی زبر زیر پیش آ جائے اس لفظ کو نہ تو آپ نے کھینچنا ہے، نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، اور نہ ہی مجہول پڑھنا ہے۔ یہ تین اصول آپ زبر زیر پیش کے بارے میں ذہن میں رکھیں۔ پورے قرآن میں جہاں بھی زبر زیر پیش والا لفظ آ جائے گا تو تین اصولوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ لفظ کو کھینچنا نہیں، لفظ کو جھٹکا نہیں دینا، اور مجہول نہیں پڑھنا۔ مثال کے طور پر یہ نون ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اب اس کو یہ نہیں پڑھ سکتے نون زبر نہ، یہاں جھٹکا بھی نہیں دے سکتے ہیں، اس طرح نون زبر نا اس طرح بھی نہیں پڑھ سکتے، اور مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ مجہول ویسے زیر اور پیش کے اندر ہوتا ہے، زبر کے اندر بہت ہی کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ عین کے نیچے زیر ہے، اس کو مجہول پڑھنے کا عین زیر عی ہے، کوئی اس کو پڑھے عین زیر اے، یہ مجہول ہوگا۔ تو زبر زیر پیش والے لفظ کے اندر نہ جھٹکا دینا ہے، نہ ہی لمبا کرنا، اور نہ ہی مجہول پڑھنا ہے۔ دوسرا لفظ دیکھیں اس کے اندر، یہ آگے عین کے نیچے زیر اور آگے یا ہے، یا ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے یہ والی۔ جس لفظ کے اوپر جزم آ جائے وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، اس وجہ سے ہم عین کو یا کے ساتھ ملائیں گے، تو عین زیر یا عی۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ یا مدہ ہے، اور یا مدہ کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یا مدہ کی نشانی کیا ہے؟ ویسے تو حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ تو یا مدہ کی نشانی یہ ہے کہ ایسی یا ساکن، ساکن سے مراد یہ جزم، ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے۔ اب اس سے پچھلے لفظ عین ہے اور عین کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم کھینچیں گے، عین زیر یا عی، نعی، میم دو زیر من۔ یہ تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں، اور یہاں تنوین کے اوپر غنہ ہوتا ہے، تو جب ہم پڑھیں گے اس کو تو غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کر جائیں گے، نعیم۔ اگر ہم آخر میں وقف کرنا چاہیں، سانس توڑنا چاہیں، لفظ کو پورا یہاں ختم کرنا چاہیں، تو اس صورت میں ہم وقف کریں گے۔ وقف کی حالت میں جب ہم وقف کریں گے تو آخر جو حرف میم ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ جیسے ہی ہم اس کو ساکن کریں گے تو اس کی زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ تنوین کے اوپر یہ ساکن جو حرف ہوتا ہے اس پر کوئی زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہوتا۔ جیسے یہ دیکھیں یا کے اوپر ہے، کوئی اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم میم کو ساکن کریں گے تو اس کی بھی حرکات جو دو زیر اس کے نیچے وہ ختم ہو جائیں گی، تو وقف کی حالت میں اس کو پڑھیں گے نعیم، نعیم، تنوین ختم ہو جائے گی۔ نیکسٹ دوسرا لفظ ہے یا زبر یا، تا زیر یتی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن۔ یہاں پر ساری باتیں وہی ہیں کہ یا زبر زیر پیش والی وہی بات ہے، یا مدہ ہے، کھینچنا ہے، اور میم کے اوپر تنوین ہے، دو زبر غنہ کریں گے، یتیمن۔ صرف ایک بات اس کے اندر اور بتانی ہے، وقف کرنے کا طریقہ یہاں پر کچھ اور ہے، وہ یہ ہے اس کا اصول، جیسے کہ یہ تینوں لفظوں کے اندر ایک ہی اصول چلے گا کہ جہاں پر دو زبر آخری لفظ کے اوپر دو زبر اس کے آگے الف آ جائے تو وہاں پر وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا۔ جہاں بھی قرآن کے اندر دو زبر آگے الف آ جائے تو وقف کی حالت میں ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا۔ اب جب ہم یہاں پر وقف کریں گے ہم اس کو پڑھیں گے یتیما، یتیما، یا زبر یا، سین زیر یسی، یسی، را دو زبر رن،
یسیرن، زبر زیر والی بات وہی، یا مدہ والی بات بھی وہی کھینچنا ہے، اور وقف کا طریقہ بھی وہی ہے، ایک زبر اور آگے الف، یسیرا، اس طرح وقف ہوگا۔ را پیش رو، واو زبر یا وی، روئی، دال دو زبر دن، رویدن، وقف کریں گے، رویدا۔ یہاں پر صرف ایک بات اور بتانی ہے، یہاں پر یہ یا مدہ نہیں ہے، جیسے آپ نے دیکھا ادھر یا مدہ یا مدہ یا مدہ، یہاں پر یہ والی یا مدہ نہیں ہے، بلکہ یہ یا لین ہے۔ تین ویسے حروف مدہ ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، اور حروف لین دو ہوتے ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو اور یا لین وہ ہوتے ہیں کہ ایسی واو اور یا ساکن، جیسے یہ یا ساکن ہے یہاں پر، ایسی واو ساکن یا یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، اسے واو لین یا لین کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہے یا ساکن ہے، پچھلے لفظ کے اوپر واو ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم نے کھینچنا بھی نہیں ہوتا، جھٹکا بھی نہیں دینا ہوتا، اور مجہول بھی نہیں پڑھنا ہوتا، جیسے زبر زیر پیش کے اندر تھا وہی اصول واو اور یا لین کے اندر لاگو ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس کو کھینچ نہیں رہے، جیسے ہم نے یہاں پر کھینچا تھا یسی، اس طرح ہم اس کو نہیں کھینچ رہے، بلکہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں روئی، رویدن، وقف کریں گے، رویدا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔